قلعہ صلاح الدین ایوبی، قاہرہ مصر سے ندیم عظیم کا آداب و السلام علیکم۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہاں سے سارے قاہرہ شہر کا ویو صاف نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گزا شہر کے پیرامڈز بھی نظر آتے ہیں۔ اس کا انٹری ٹکٹ 200 ایجپشن پاؤنڈز ہے۔ اس قلعے کے اندر 2 مساجد ہیں، مسجد محمد علی اور مسجد الناصر محمد بن کلاؤن، اور ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے شہر تقریف میں پیدا ہوئے۔ تقریف صدام حسین کا بھی آبائی شہر ہے۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں افسر تھے۔ ان کی قیادت میں 1160 کو فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ان کا نام یوسف تھا۔ ان کی بہادری پر ان کو صلاح الدین ایوبی کا خطاب دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 22 ایئرز تھی۔ ان کی ساری زندگی جنگوں اور خیموں میں گزری۔ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور زیادہ تر جنگوں میں فتح سے ہمکنار ہوئے۔ ان کی وسیع حکومت مصر، شام، عراق، اردن، لبنان، ترکی اور یمن تک قائم تھی۔ ان کے دور حکومت میں کئی درسگاہیں اور ہسپتال بنائے گئے۔ دیگر ممالک سے لوگ اپنے علاج اور تعلیم کے لیے ایوبیہ سلطنت آتے تھے۔ سلطان الناصر محمد بن کلاؤن نے یہ مسجد 1318 میں بنوائی۔ What about the ceiling? This one. Sandal. This is green dome and the same in Medina, Saudi Arabia. Thank you. This is same in the pyramid stone. Yes, from pyramid. This one. Pyramid stone. Thank you. Welcome. Yes, Sadaqah. And you said before, what about the Roman Empire? Huh? For Roman. Roman timber, this one. This one. Yes, the column. Column. Thank you. Yes, Sadaqah. Yeah. Any more thing you want to say to me? Here. Any more thing? Another mosque, Muhammad Ali, big mosque. This is the door like Mashabi Arabesque. Thank you. Go inside, take your shoes off, you can have a look inside. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم سپہ سالار، مسلم ورلڈ کے ہیرو۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کہ انہوں نے مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس آزاد کروایا۔ پہلے سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کروائی۔ بیت المقدس سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق شریف میں بیٹھ کر معراج فرمائی تھی اور نماز میں سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ بیت المقدس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اس جگہ کو کوہ سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اس سرزمین سے 3 بڑے مذاہب کا جنم ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کو عام معافی دی۔ کسی کو غلام اور لونڈی نہ بنایا اور نہ ہی کوئی قتل عام کروایا۔ ان کے اسی حسن سلوک کی وجہ سے ویسٹ ان کو صلاح الدین کے نام سے جانتا ہے، اور انگلینڈ کی رائل فیملی نے فرسٹ ورلڈ وار میں اپنے بحری بیڑے اور ایک ٹینک کو صلاح الدین کا نام دیا۔ السلام علیکم، مرحبا۔ یہ جو آپ خوبصورت مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ محمد علی بادشاہ نے بنائی تھی۔ یہ انتہائی خوبصورت اور دیکھنے کے قابل مسجد ہے۔ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے اس کی انٹری فیس بھی ہے، جو 200 ایجپشن پاؤنڈز ہیں۔ یہ بیوٹیفل ماسک محمد علی پاشا نے 1803 میں بنوائی تھی۔ 19 سینچری تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی اور اس میں 10,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا شمار آج بھی دنیا کی 10 بڑی اور خوبصورت مساجد میں ہوتا ہے۔
یہ میوزیم قلعے کے اندر ہے. یہاں پر مصر کے مختلف ادوار کی نادر اشیاء رکھی گئی ہیں، خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلواریں اور دیگر جنگی سامان. فاتح یروشلم گریٹ صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایک کرد قبیلے سے تھا اور کردش حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. 5 کروڑ کردش ترکی، شام، عراق، ایران اور کچھ بلوچستان میں آباد ہیں. جس طرح جنت نظیر کشمیر پر انڈیا، پاکستان، چائنا قابض ہیں، اسی طرح کرد علاقوں پر ترکی، شام، عراق، آرمینیا، ایران قابض ہیں. بہادر کردش اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور مایوس نہیں ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ مایوسی کفر ہے اور مایوس لوگوں سے بچو. Coin. And this is here Egyptian pen. Which one you like? Choose which one. This another magnet. What about the last price of Egyptian pen? Egyptian pen. They have this whole bucket. Yes, all packet. Whole bucket. One piece $2. This is $24. Not $24. I'm in Egypt. Say about Egyptian pounds. Egyptian pound. This is 350 for all. Look, Yeah, very One minute. Just a minute, sir. Tell me this big. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, I'm 11, telling you, 12. it's 12 pieces. 12 pieces. 350 pounds. کاش اس غریب آدمی سے پین پرچیز کر لیتے. بہت اچھی کوالٹی اور مناسب پرائس تھی. بعد میں ہم کو اس طرح کے پین نہیں ملے. اس سے پین نہیں خریدنے کا بہت افسوس ہے. 1973 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، تو اس وار میں جو ٹینک، ویپنز، مشینریز، ایئر کرافٹ اور میزائل استعمال ہوئے تھے، وہ سب یہاں رکھے ہوئے ہیں. 4 مارچ 1193 میں اس عظیم ہیرو کا انتقال ہوا. ان کے بعد ان کے بھائیوں اور بھتیجوں نے 1260 تک ایوبی سلطنت قائم رکھی. اس عظیم فاتح یروشلم کا نام اپنی بہادری، ذہانت اور غریب پروری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.